کچھ دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب مناظرہ کر رہے ہوتے. لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں اور ان طلبہ سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے. وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت. ادارے کی عصبیت، اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے. میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں. ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں. ندوہ اور دیوبند ایک ہی ہے. ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے. وہ مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے. طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس امت کی خوبی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے کل ٹوٹی پھوٹی باتیں میری زبان سے کہلوا دی، محض اس کا فضل ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کی دعائیں. اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس ڈیبیٹ اور مناظرے کو جو انجام دیا ہم نے، اس کی آخری تیاری اسی سرزمین دیوبند میں ہوئی الحمدللہ. اور جو بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، اللہ کا فضل، آپ حضرات کی دعائیں، اور بالخصوص حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کی توجہ ہے خاص اور ان کی تربیت کا نتیجہ رہا کہ ہم اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے. حضرت مولانا رحمہ اللہ حفظہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ لغوی اعتبار سے کہنا صحیح ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب پر رحم فرمائے. حضرت مولانا حفظہ اللہ تعالی سے میں نے، جو ہمارے وہ شخص تھے جن کے ساتھ مناظرہ ہوا، جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں اس مناظرے کی دعوت دینی چاہیے، تو سب سے پہلے میں نے جنہیں فون کیا وہ مفتی صاحب تھے. اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے میں نے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں. حضرت نے ہمت افزائی کی اور اجازت دی کہ آپ ضرور یہ کام کریں، انشاءاللہ خیر ہوگا. اور اس وقت سے لے کر ابھی تک مسلسل حضرت نے میرا تعاون کیا اور میری مدد کی. جو فکر میں ندوۃ العلماء سے لے کر آیا تھا کہ مغربی تہذیب کے خلاف کام کرنا ہے، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تحریروں سے جو فکر مجھے حاصل ہوئی، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ اکثر مغربی تہذیب کے خلاف لکھتے تھے، اور اکثر یہ کہتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج ابو حنیفہ زندہ ہوتے، امام مالک زندہ ہوتے، امام شافعی زندہ ہوتے، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین زندہ ہوتے، تو تھوڑی دیر کے لیے شاید فقہ کی تدوین کو بھی روک دیتے اور مغربی تہذیب کے رد پہ لگ جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے دارالعلوم دیوبند کے فارغ اور ملک کے بلکہ عالمی سطح کے معروف اسکالر جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی کا انتخاب فرمایا کہ وہ اس محاذ پر ایک پوری ٹیم تیار کریں. لہذا ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد میں نے حضرت مفتی صاحب کے پاس تحافظ الملاحدہ کا کورس کیا، اور یہ جو 2 سالہ کورس تھا، در حقیقت اس کورس کے ذریعے سے ہی راستے ہموار ہوئے اور مجھے پتا چلا کہ جو فکر میرے اندر ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے. اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت کا احسان میرے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ جس طریقے سے امام ابو یوسف کے لیے ابو حنیفہ تھے، جس طریقے سے ابن قیم کے لیے ابن تیمیہ تھے،
ٹھیک اسی طریقے سے میرے لیے حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کی نگرانی میں ہم سب کو کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب مناظرہ کر رہے ہوتے. تو بڑے غور و فکر کے بعد یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید اللہ رب العالمین کو حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی کو ایسے مقام پر فائز کرنا تھا جہاں سے وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی تجھ سے تو میرا شاگرد ہی نمٹ لے گا. الحمدللہ. I love you too. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ دین کی حفاظت کا جاری رہے گا، اور آپ حضرات کو دیکھ کر یہ امید کرتا ہوں اور یہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک فرد جدید فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. جتنے فتنے سر اٹھائیں گے انشاءاللہ ہر گھر سے شمائل اٹھے گا. انشاءاللہ جتنے بھی فتنے اٹھے انشاءاللہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہر صدی میں رجال اللہ کھڑے ہوں گے. جس طرح ہر زمانے میں ایسے رجال اللہ کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو انہوں نے کچل کر رکھ دیا اور ان زنجیروں کو توڑ کر رکھ دیا. اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے مغربی تہذیب کے فتنے کے مقابلے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے اس کی ابتدا کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت والا کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، علوم شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور ایک چیز میں اور بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا انشاءاللہ. اس ادارے میں رہتے ہوئے آپ اپنے اساتذہ کی قدر کر لیں، اپنے اساتذہ کا احترام کر لیں. یاد رکھیں جو دعائیں آپ اپنے اساتذہ سے اس وقت حاصل کر لیں گے ان کے نتائج آپ اپنی موت تک دیکھیں گے اور موت کے بعد بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات بتاتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو اس بات پر ترغیب دلاؤں کہ اپنے اساتذہ کی قدر کس طرح کرنی چاہیے. جب میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا تو حضرت مولانا سعید الرحمن الاعظمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے گھنٹے میں اکثر میں اس چیز کی کوشش کرتا تھا کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں کہ حضرت جب کتاب پڑھا کر اٹھیں اور باہر کی طرف جائیں تو حضرت کو جوتے میں پہناؤں. لہٰذا بعض طلبہ کے درمیان مسابقہ ہوتا تھا کہ کون دروازے کے قریب بیٹھ رہا ہے. میں وقت سے پہلے آتا تھا، وہاں بیٹھ جاتا تھا، اور یہ سلسلہ پورے سال رہا. جب ان کی کلاس ہوتی ان کا درجہ لگتا میں انہیں جوتے پہناتا. حضرت نے پورے سال کچھ نہیں کہا. سال کے اخیر میں جب میں فارغ ہو رہا تھا حضرت نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے مجھے جوتے پہنانے کی ذمہ داری آپ نے ہی لے لی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ذریعے سے اس دین کا علم مشرق و مغرب میں پھیلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کام کل ہوا یہ میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی بھی دخل نہیں. میں نے بس ایک چیز کی پابندی کی کہ میں اپنے اساتذہ کی باتیں مانتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ باہر نہ جاؤ تو میں نہیں جاتا تھا. اگر وہ کہتے تھے کہ اس وقت پڑھو تو میں پڑھتا تھا. میں نے اتنا ہی کیا ہے. یہ ان حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے جو چاہے کام لے لے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ حضرات جس قیمتی لمحے سے اس وقت گزر رہے ہیں اس کی قدر حقیقی معنی میں آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ اس ادارے سے فارغ ہو کر نکل جائیں گے. لیکن قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے ہم اور آپ اس لمحے کو اور اس نعمت کی قدر کر لیں اور اسے غنیمت سمجھیں اور
اپنے اساتذہ کے مشوروں کے مطابق کام کریں اور اپنے اندر اللہ سے تعلق قائم کریں. یاد رکھیں بالآخر اللہ کا تعلق ہی کام آتا ہے، بالآخر اخلاص ہی کام آتا ہے کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، کسی دنیاوی غرض سے نہ کریں. بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ان باتوں کو آپ اپنے اساتذہ کرام سے براہ راست سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید میں ان حضرات کی موجودگی میں مزید لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اتنی باتوں پر ہی اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.